الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في شان نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه جو چاہتا ہے کہ آج اس پر مرشد کی نگاہ پڑ جائے اور اس عقیدے سے پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں آقا سن رہے ہیں الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ اسٹیج پر موجود پروقار علماء کرام، جید خلفاء حضرات، نعت خوان حضرات، اور آج کی اس عظیم الشان تقریب میں آنے والے روشن ضمیروں، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر موجود پیر طریقت محترم جناب پیر صوفی ڈاکٹر زبیر معصومی صاحب اور محترم مقام میرے کرم فرما محترم جناب پیر طریقت پیر صوفی منصور معصومی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم سلامت رکھے۔ ذرا آوازیں بلند سے مل کر کہتے ہیں آمین۔ میرے دوستو، الحمدللہ میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، اور میرے لیے یہ باعث سعادت کی بات ہے کہ آج میں ملتان سے اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے خطیب لسانی علامہ الحاج عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا ہوں، اور اس صاحب مزار کی مزار پر دربار پر اسی طرح فیض حاصل کرنے آیا ہوں جس طرح میرے دادا جان خطیب لسانی نے محترم المقام پیر طریقت، ایسے نہیں، جو عاشق ہے اور جو سچا مرید ہے صرف وہی بولے سبحان جانشین طریقت، مریدوں کے دلوں کی دھڑکن، خواجہ خواج خان پیر طریقت، رہبر شریعت پیر خواجہ محمد معصوم سبحان اللہ خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے جس طرح میرے دادا جان نے فیض حاصل کیا اور پھر پوری دنیا میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے دادا جان خطیب لسانی نے مجھے یہ بتایا تھا، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو موجود ہے کہ جب جب
خواجہ معصوم کے ساتھ پہلی دفعہ لندن کی سرزمین پر خطاب کرنے کے لیے گئے تو میرے دادا جان نے مجھے یہ بات میں بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تو دائیں جانب سے بائیں جانب سے آگے سے پیچھے سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، جس آواز کو سن کر وہاں کی سیکورٹی بھی پریشان ہو گئی، انگریز بھی پریشان ہو گئے، اور وہ ذکر تھا اللہ 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 میرے دادا جان نے مجھے بتایا کہ جب حضرت نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تو چاروں جانب سے اللہ کا ذکر ایسا بلند ہوا کہ انگریز بھی مجبور ہو گئے کہ آئے آقا ہمیں کلمہ پڑھا۔ آج میں بھی انہی کے در سے لینے آیا، آج میں بھی انہی کے در پر دعائیں مانگنے آیا ہوں، آج میں بھی انہی کے در سے خیرات لینے آیا ہوں کہ اے خواجہ ربانی تیری عظمتوں کو سلام کر رہا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع آج صرف اور صرف تیری عظمتوں کو سلام کرنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح مجھے پیر صاحب نے حکم فرمایا اسی کے مطابق گفتگو کروں گا۔ شاعر کہتا ہے جو دیے فلک کو دیے گئے، شاعر کہہ رہا ہے جو دیے کہتے ہیں چراغ کو، in English language called lamp, in Arabic language called شراغ، انگریزی زبان میں کہتے ہیں لیمپ، عربی زبان میں کہتے ہیں شراغ۔ جو دیے فلک کو دیے گئے، میں توجہ آپ کے سامنے رحمت کا موتی دینے لگا ہوں۔ شاعر نے بڑا تخیل پیش کیا ہے اور میں دیکھوں گا کہ کون کون سا عاشق سمجھ کر بول رہا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو دیے فلک کو دیے گئے، جو دیے زمین کو دیے گئے، کملی والے تیرے جلووں سے دیے۔ جو دیے فلک کو دیے گئے، جو دیے زمین کو دیے گئے، کملی والے تیرے جلووں سے دیے گئے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب توجہ کیجئے گا، تیرے تن پرست یزید اتھر، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر۔ اہل بصیرت کی نظر جملے کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کروں گا، پھر دوہرا رہا ہوں شاید کوئی سمجھ کر بول لے۔ شاعر کہتا ہے جو دیے فلک کو دیے گئے، جو دیے زمین کو دیے گئے، کملی والے تیرے جلووں سے دیے گئے، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر۔ وہ جیے ہوئے بھی، وہ جیے ہوئے بھی، مرے ہوئے، یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ آج میں بھی انہی کے در سے مانگنے آیا ہوں۔ میں ملتان سے بڑا طویل سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، آپ کو محبت کی باتیں سنانے آیا ہوں، عقیدت کی باتیں سنانے آیا ہوں، عشق کی باتیں سنانے آیا ہوں، اور وہی پیغام سنانے آیا ہوں جو خواجہ معصوم نے میرے دادا حضور کو دیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر یہ بتا دیا کہ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی پاک دھرتی، مدینہ بھی پاک دھرتی۔ ارے مکہ بھی عظمت کا نشان، مدینہ بھی عظمت کا نشان۔ ارے مکہ مکہ
کریمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ، مکہ بھی معظم مدینہ بھی معظم، مکہ بھی مکرم مدینہ بھی مکرم۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، ارے مکے میں آب زمزم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عمرے پر گیا ہے وہ سمجھ جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں، اور جو ابھی تک نہیں گیا دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے ولی کے مزار پر آئے بیٹھے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہم سب کو مکہ مدینہ دکھا۔ پھر دوہرا رہا ہوں، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، مدینے میں سیدہ زہرا ہے، ارے مکے میں لڑائی حرام ہے، مدینے میں جدائی حرام ہے، مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے۔ اور بڑا طاقتور جملہ کہہ رہا ہوں، خدا را ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا، مکے میں جلال خدا ہے اور مدینے میں جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ مکے میں جلال خدا ہے اور مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے، اور آپ سب نے مل کر لازمی کہنا ہے، مکے میں لا الہ الا اللہ ہے اور مدینے میں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی۔ اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ جو موضوع سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، ہمارے آقا کا میلاد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دھرتی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا۔ آپ کی دعائیں سے پڑھ رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے آقا کا میلاد ہوا، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ نے ساری دھرتی میں سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کو چنا، پھر بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں اپنے محبوب کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں، چند حضرات کہتے ہیں 4 قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حضرات کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں، مگر الحمدللہ آج میں وہی سبق سنانے آیا ہوں جو خواجہ معصوم نے میرے دادا حضور کو دیا، اور میرے دادا حضور نے مجھے 8 سال کی عمر سے جو سبق سکھایا میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مجھ ناچیز کو 5 دکھائی دیتی ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ 5ویں قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد قد پر لام لگا کے تاکید فرما دی کہ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا۔ پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ میں اپنے ذوق میں پورا معنی کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، یعقوب کو چنا، یوسف کو چنا، الیاس کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ
عرب کے جھومر کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی امن و سکون کے پیکر کی، جب باری آئی خدا کے پیغمبر کی، جب باری آئی زہرا کے بابا کی، جب باری آئی حسن و حسین کے نانے کی، تو فرمایا لوگوں پہلے جتنے نبی آئے ان کو چنا، مگر اس نبی کو اپنا بھی اور تمہارا بھی محبوب بنا کر بھیجا۔ محبوب بنا کر بھیجا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ پہلے جتنے آئے وہ سب نبی، مگر ہمارے آقا نبیوں کے نبی۔ جس کا عقیدہ ہے صرف وہی بولے گا سبحان اللہ۔ پہلے جتنے آئے وہ سب رسول، مگر ہمارے آقا رسولوں کے رسول۔ پہلے جتنے آئے وہ سب پیغمبر، مگر ہمارے آقا پیغمبروں کے پیغمبر۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت توفیلی، آقا کی نبوت ذاتی۔ بڑا جاندار فکرہ کہہ رہا ہوں، خدا را دعاؤں سے نوازنا۔ پہلے جتنے آئے ان کی نبوت توفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، اور پہلے جتنے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے جتنے آئے ان کا معراج فرش پر، ہمارے آقا کا معراج عرش پر۔ اور اگر میں یوں کہوں تو دعاؤں سے نوازو گے کہ الحمدللہ یہ آستانہ عالیہ مہری شریف اہل سنت کا پکا ایسا مسلک کا، اہل سنت کا یہ جڑ ہے کہ یہاں سے 24 گھنٹے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں۔ یہاں سے نبی کی عظمت کی بات ہوتی ہے۔ وہ نبی جو کائنات آدم کے لیے ہادی بن کر آیا، شمس الضحیٰ بن کر آیا، بدر الدجا بن کر آیا، قمر الہدا بن کر آیا، ہر درد کی دوا بن کر آیا، ہر مرض کی شفا بن کر آیا، رحمت دو سرا بن کر آیا، حبیب خدا بن کر آیا، خاتم الانبیاء بن کر آیا، امام الانبیاء بن کر آیا، ارے زمین پر محمد مصطفیٰ بن کر آیا، اور عرش پر احمد مجتبیٰ بن کر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ زمین پر محمد مصطفیٰ بن کر آیا، اور آسمانوں پر احمد مجتبیٰ بن کر آیا۔ اسی محبوب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کو ہر بندہ مانتا ہے، جو قرآن کا ماننے والا ہے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے رب نے خود فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک نہیں، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب۔ اور اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود لیا۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو ہے۔ ایسے نہیں، جو عاشق ہے نبی کا صرف وہی کرے گا سبحان اللہ۔ میں اپنے ذوق پہ معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کہ اے محبوب ذکر کرنے والا میں ہوں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو ہے۔ ارے اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اے محبوب شان دینے والا میں، لینے والا تو، نبوت کا تاج بھیجنے والا میں، پہننے والا تو، مزمل کی چادر بھیجنے والا میں، اور اس
تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میری اذان تیری، کتاب میری زبان تیری، ربویت میری ختم نبوت تیری، عبادت میری عبادت میری، سب نبیوں کے آگے سب نبیوں کے آگے امامت تیری۔ دیکھ پیارے، تقدیر میری تدبیر تیری، تخلیق میری تقسیم تیری، تخلیق میری تقسیم تیری، قدرت میری رحمت تیری، بخشش میری بخشش میری بخشش میری، شفاعت تیری، اور یہ ساری خلقت میری امت تیری۔ اللہ اللہ یہ ساری خلقت میری، یہ ساری خلقت میری، یہ ساری خلقت میری، یہ امت تیری۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے وہ پیغام پڑھنے لگا ہوں جو میرے دادا جان خطیب لسانی علامہ الحاج عبد الوحید ربانی نے جو پیغام مجھے دیا، وہی پیغام جو خواجہ معصوم نے ان کو دیا، خواجہ معصوم نے وہی پیغام ہم تک پہنچایا جو خواجہ نواب الدین نے دیا، خواجہ نواب الدین نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو ان کے مرشد نے ان کو دیا، ان کے مرشد نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو شیخ عبد القادر جیلانی نے بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں وہی پیغام بتایا جو علی اکبر نے دیا، علی اکبر نے ہمیں وہی پیغام دیا جو قاسم بن حسن نے دیا، قاسم بن حسن نے ہمیں وہی پیغام دیا جو حضرت عباس نے دیا، حضرت عباس نے ہمیں وہی پیغام دیا جو کربلا کے شہنشاہ، جو کربلا کے شہنشاہ سیدنا امام حسین نے دیا، اور حسین نے ہمیں وہی پیغام دیا جو حسن نے دیا، حسن نے ہمیں وہی پیغام دیا جو مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے دیا، اور مولا علی نے ہمیں وہی پیغام دیا جو عثمان غنی نے دیا۔ جو صحابہ کا ماننے والا ہے صرف وہی بولے گا سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا نے ہمیں وہی پیغام دیا جو عثمان غنی نے دیا، عثمان غنی نے، میں بڑا جاندار فکرہ کہہ رہا ہوں اور میں چہرے دیکھوں گا، الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ خواجہ معصوم کے عاشق بیٹھے ہیں، ارے عثمان غنی نے ہمیں وہی پیغام دیا جو فاروق اعظم نے دیا، فاروق اعظم نے ہمیں وہی پیغام دیا جو خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا، اور ابو بکر نے ہمیں وہی پیغام دیا جو آمنہ کے لال نے دیا، اور آمنہ کے لال نے ہمیں وہی پیغام دیا جو رب نے قرآن میں بتایا۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ آمنہ کے لال نے ہمیں وہی پیغام دیا جو رب نے قرآن میں بتایا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ الا ان، جو اولیاء سے محبت رکھتا ہے صرف وہی بولے گا۔ پابندی والی بات نہ میری ہے نہ میرے دادا کی ہوتی تھی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں پہلی دفعہ موری شریف آیا ہوں اور اتنا تو بول جاؤں کہ میرے دادا جان کی روح بھی خوش ہو جائے اور خواجہ معصوم کی روح بھی ہم پر بچت کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ دو حرف ہے عربی زبان کے،
وہ حروف ہیں عربی زبان، اور علماء کرام سے تصدیق کریں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ دونوں حروف تاکید کے ہیں، یعنی کہ اتنا زور لگایا گیا اللہ ان اولیاء اللہ، دو حرف عربی زبان کے ہیں اور اللہ نے تاکید لگائی ہے، اتنا زور لگایا ہے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں جب اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی شان کا تذکرہ کیا، تو قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء، بولے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اتنی قدرت کا مالک، اللہ اتنی شان و شوکت کا مالک، جب اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت کا ذکر کیا تو صرف فرمایا ان اللہ۔ جب اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کی بات کی تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اتنی شان و شوکت کا مالک، اللہ اتنی قدرت کا مالک، اللہ نے جب قرآن میں اپنی قدرت کا ذکر کیا تو صرف فرمایا ان اللہ، انا لگایا، اللہ نہ لگایا۔ جب اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کی بات کی تو فرمایا اللہ بذکر اللہ، اللہ لگایا، انا نہ لگایا۔ مگر جب اولیاء اللہ کا ذکر آیا، جب اولیاء اللہ کا تذکرہ آیا تو فرما دیا اللہ انا اولیاء اللہ۔ یا اللہ اتنی تاکید کیوں، اتنا زور کیوں، اتنی زور کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا اے بندو، ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ ان ولیوں کی چوکھٹ پر نہ جاؤ، ان ولیوں کے نظار پر نہ جاؤ، وہ اپنے چیلنج کا زور لگائیں گے۔ اللہ نے اللہ انا کا زور لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہے، 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 آمین۔ اللہ نے اللہ انا کا زور لگا دیا، اللہ انا، اولیاء اللہ، غیر اللہ نہیں۔ سبحان اللہ، سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو تو پتہ تو لگے نا، کیونکہ رات کے 11:30 ہو رہے ہیں اور عرش اور فرش کے فرشتے بھی آج موری شریف میں چھانک چھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا نبی کا عاشق بول رہا۔ اللہ انا، اولیاء اللہ، غیر اللہ نہیں، اور یہ تو اولیاء اللہ۔ اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ عربی لغت کے اندر ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر، ولی کا، اہل بصیرہ سمجھیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ولی کا معنی ہے دوست، ولی کا معنی ہے رفیق سفر، ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، ولی کا معنی ہے، اگر میں خواجہ معصوم کے صرف کسی جملے پر تذکرہ کرنے لگوں تو رات ختم ہو جائے گی، تذکرہ ختم نہ ہوگا۔ ولی کا معنی ہے اشارہ کرنے والا، ارے ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا۔ اللہ ہے، 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 آمین۔ ولی کا معنی ہے بات کو منوانے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم ولی کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو، ہم پر الزام لگاتے ہیں تم ولی کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ آج ربانی تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہے کہ اللہ کے ولی، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے خلفاء نے، جو ہمارے علماء نے، جو ہمارے اولیاء نے، جو ہمارے اکابرین نے سبق دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے، صرف نہیں بولے، دیتے ضرور ہے مگر اس کے فضل سے دیتے۔
جس کا اس بات پر عقیدہ ہے صرف وہی کا ہے. اللہ کے ولی خدا کے محتاج ہیں, نبی خدا کے محتاج ہیں, سارے مرسلین خدا کے محتاج ہیں. مگر سنو, تمہیں رحمت کا موتی دے رہا ہوں, مگر اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو میرا ذکر کرتا ہے, اے میرے بندے, اے میرے بندے جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو پھر تیرا دل مردہ نہیں رہتا, اس دل میں خود رہتا. سبحان اللہ. جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو تیرا دل مردہ, تیرا دل مردہ نہیں رہتا, اس دل میں رب خود رہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں, مثال دے رہا ہوں دنیا کی بات سمجھانے کے لیے, آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں جن آ گیا. ذہنی معاملات کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں بندے میں جن آ گیا. بظاہر اعصاب اس کے ہیں, اندر قوت جن کی ہے, بظاہر وجود اس کا ہے, اندر طاقت جن کی ہے. یعنی کہ اگر یوں کہوں کہ آنکھیں اس کی ہیں, دیکھنا جن کا ہے, کان اس کے ہیں, سننا جن کا ہے, پاؤں اس کے ہیں, چلنا جن کا ہے. بظاہر یہ کمزور سا ہے مگر اندر پاور جن کی ہے. اور ربانی تمہیں یہی پیغام دینے آیا ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی تم کہتے ہو کہ جس کے اندر جن کا سایہ چلا جائے وہ جن کا مظہر ہو جاتا ہے, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی فنا فی شیخ ہو کر, فنا فی رسول ہو کر, فنا فی اللہ کے جب مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, دیکھنا خدا کا ہو. آمین.